چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو. تم نے یہ تاثر دینا ہے کہ تم علیحدہ مسافر ہو، میں علیحدہ جا رہا ہوں. یہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر جب کوئی سامنے سے آ گیا تو ان کا یہاں حالات بڑے سخت ہیں. قریش کی ایجنسیاں بڑی تیز ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ اجنبی ہے، اور ہمارے ساتھ جب تم چل کے جاؤ گے تو وہ فوراً یہ ڈبل دلیل ہو جائے گی کہ یہ پھر ادھر ہی جا رہا ہے، تو اس سے کام خراب ہو جائے گا. تو یہ کوئی بزدلی نہیں تھی ان کی، لیکن اسلام کی احتیاط تھی، پالیسی تھی کہ اب اس طرح کر کے گزارا کرو. اور وہاں یہ انہوں نے کہا کہ جب سامنے سے کوئی آئے گا تو میں نے دیوار کے ساتھ ہو کے اپنا جوتا ٹھیک کرنا شروع کر دینا ہے. حالانکہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ تاثر دوں گا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، میں اس لیے رک گیا ہوں، اور تم نے نہیں رکنا، تم نے آگے چلتے رہنا ہے. یہ سب کچھ بخاری میں ذکر ہے. ایسے ماحول میں جب ابھی قریش چڑیا کو پر بھی نہیں مارنے دیتے تھے، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ سرکار کی نبوت کے خطبے دیے، اس خطیب اعظم کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اس سرکار نے بڑا خلاصہ بیان کیا، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، میرے ساتھ مواسات کی، ہمدردی کی، میرا ساتھ دیا، مال کے ذریعے سے بھی، وقت کے ذریعے سے بھی، جان ساتھ رکھ کے ہتھیلی پہ. جب 100% خطرے تھے جان جانے کے، ابو بکر انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سفر ہجرت میں بیک وقت چاروں طرف گھومتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس انداز میں الرٹ ہو کے. ان کا وہ 1 منٹ ہجرت کے رستے کا پوری امت کے قیامت تک کے جہاد سے بڑی قربانی ہے کہ اس اکیلے نمائندے نے ساری امت کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. اور اس میں یہ اس لیے بطور خاص ذکر کیا، حالانکہ وفائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی کوئی کم نہیں، اور وہ بھی سابقات میں سے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. مگر خاتون ہیں، خاتون خانہ، ان کے آداب، تقاضے، احترام، اور جس حد تک اس وقت تک پردے کے احکام جتنے تھے، اور ایک مرد اور وہ بھی جس کو سارا عرب معاشرہ جانتا ہے، اس بنیاد پر یعنی اسلام کا خلاصہ ہے وہ 10 لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان 10 میں سے 5 پہلے مرید ہی صدیق اکبر کے ہوئے ہیں. یعنی اتنی بڑی شخصیات جن کی کروڑوں خدمات ہیں اسلام کے لیے، وہ 5 اسلام کی گاڑی پہ سوار ہی صدیق اکبر نے کیے ہیں. یعنی ان کو قائل کر کے اپنی صلاحیت سے سرکار کا پیغام دے کر انہیں قائل کر کے پھر سرکار کے قدموں میں حاضر کر دیا کہ محبوب انہیں میں منا کے لے آیا ہوں. تو یہ یعنی شروع سے اور مسلسل اور بھرپور کردار اس کا حوالہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، فتوحات، ان کی چمکتی تلوار کے کارنامے، وہ باب ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. لیکن ابتدائی ایام میں جب عمر مبارک چھوٹی تھی، ابھی اسلام قبول انہوں نے کر بھی لیا، بلکہ ہم نے یہاں اسی منبر پہ بتایا کہ جن کا ایمان مسلسل تھا، یعنی بوقت ولادت ہی مسلمان تھے، جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پورا رسالہ لکھا. وہ 2 شخصیات ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی انہوں نے جو قبول کیا تو وہ تفصیلات قبول کی، ورنہ ایمان پہلے ہی سے تھا.
لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان سارے محققین نے کہا چونکہ ان کے ایمان کا معاشرے میں چرچا نہیں ہوا تھا کہ ایک بچے کا قبول کرنا اور پھر اس کا اعلان نہ ہونا، اس بنیاد پر یہ جو ابتدائی عہد کی ساری مشکلیں تھیں یہ بالخصوص صدیق اکبر برداشت کر رہے تھے، اور اس پر خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی۔ جو البدایہ والنہایہ بھی ابن کثیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسند خلافت پر تھے، امیر المومنین تھے، آپ نے فرمایا زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا۔ اس پر آپ نے حوالہ دیا پھر اس لیے نہیں مانتا کہ مکی زندگی جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، جب گھر کا ایڈریس پوچھنا بڑا مشکل تھا، اس زمانے میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے اپنے عشق کا لوہا منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دہاڑے مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مکہ نے سرکار پہ حملہ کر دیا تو مولا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو اعلانیہ ٹکرا جائے مشرکین سے۔ ان ابتدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کیسے یضرب ھذا ویطلطل ھذا، جس کو اب کہتے ہیں کمانڈو ایکشن، کہ اکیلے ابو بکر نے ان سب کو مار بگھایا۔ کیسے؟ کسی کو مکہ مار رہے تھے، کسی کو ٹھڈا مار رہے تھے پاؤں سے، یضرب ھذا ویطلطل ھذا، اور صرف مارا ہی نہیں، پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بے شرمو اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں۔ تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا، میرے سامنے کی بات ہے، اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجہ آزمائی کرتا پورے کفر سے، جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہرا دیا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ارشاد الساری شرح بخاری، یہ تیسری شرح میں اس پر پیش کر رہا ہوں۔ اسی حدیث پر وہ لکھتے ہیں اکثرہم جوداً بنفسہ ومالہ، جس نے سب سے